السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج کا پروگرام ہوگا فیصل آباد اور پاکستان کی معیشت کے اوپر۔ فیصل آباد میں نے اس لیے بولا کیونکہ پاکستان کی معیشت کا اگر برآمدات جو مرکزی حصہ ہے اس کو دیکھیں تو 60% فیصل آباد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی 60% کو دیکھیں جو برآمدات فیصل آباد سے جاتی ہیں تو اس میں ٹیکسٹائل کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ کم و بیش یہ کہہ لیں کہ 90% سے زائد اگر برآمدات صرف ٹیکسٹائل کی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس برآمدات کے اندر کون کون سی ایسوسیشن ہیں، کیونکہ اس سال اب ڈی جی ٹی او کے تحت جو ہونے والے الیکشنز ہیں وہ ہو چکے ہیں، نئے عہدیدار آ رہے ہیں، وہ عہدیدار کون کون سے ہیں، کس کس ایسوسیشن سے، کچھ ایسوسیشن آج اور کچھ کسی اور پروگرام میں لیں گے، لیکن آج کی ایسوسیشن کے آج کے پروگرام کے اندر کچھ ایسوسیشن ساتھ رکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے پچھلا سال کیسا رہا، اگلا سال کیسا ہونے والا ہے، کیا اسٹریٹجیز ہیں، کیا پالیسیز ہیں، گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا ہوم ورک کیا ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولڈرز ایسوسیشن کے سینٹرل چیئرمین جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ایس وی پی موجود ہیں۔ بات کا آغاز ان سے کر لیتے ہیں۔ عمران صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹینیور پورا ہوا، بڑا بہترین انداز سے آپ لوگوں نے جو ایشوز ہیں انہیں لفٹ کیا ہے، آگے پہنچایا۔ بہت ساری ملاقاتیں ہم نے دیکھی جو آپ وزیر اعظم پاکستان، دونوں وزیر اعظم سابقہ بھی اور موجودہ بھی ان سے ملاقاتیں کی، مسائل بتائے کہ تنگ لگتا ہے آنے والا سال بہت کروشل ہوگا۔ یہ باڈیز ہمیں بڑی مضبوط نظر آئی، جیسے ابوما سے عارف صاحب تھے، آپ تھے، بڑی کوارڈینیشن کے ساتھ چیزیں چلتی نظر آئیں۔ آنے والا سال کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا آنے والی باڈیز کو بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ ملک کے حالات زیادہ کروشل نظر آ رہے ہیں معیشت کے طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سال ماشاءاللہ جب پچھلے 6 منتھ تک تو بڑا شروع کا بڑا اچھا رہا، اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی سارا سینیریو چینج ہو گیا، جس میں پرابلم ابھی دیکھیں کہ گیس کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ابھی $9 میں پنجاب میں مل رہی ہے، $4.5 میں سندھ میں مل رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ میں $6.5 پہ مل رہی تھی آل اوور دا کنٹری۔ ہمیں آپس میں ہی ہماری ریجنز میں ہی ہماری آپس میں فائٹ ہی ہو رہی ہے نا، جب کسٹمر کو ریٹ کراچی سے کم ملنا ہے، ہمیں ہمارا زیادہ نکلنا ہے، یہ مشکلات ہے۔ اس کے لیے ابھی ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ آج میں بھی مصدق ملک صاحب فیصل آباد آئے، ان سے بھی پھر دوبارہ ہم بات کریں گے۔ آج ملک صاحب کو یہی میں کہہ رہا تھا کہ لازمی ان سے یہ ہم نے پوائنٹ اٹھانا ہے کہ کراس دا کنٹری ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹرنور رہا، ادھر سے حکومت سے یہ تھے، ادھر سے میں تھا، ادھر پی ٹی اے سے وائس چیئرمین امیر صاحب تھے، ادھر کاشف صاحب تھے پی ایچ ایم میں، تو آپس میں لائزون بڑا اچھا ہمارا بہت اچھا چلا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پالیسیز ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر خرم طارق صاحب ماشاءاللہ ایک کام کو سمجھتے ہیں، اور ابھی میں 1 سال ایگزیکٹلی میں ابھی چیمبر میں ہوں، بیٹھ کے ان کے ساتھ انشاءاللہ ورکنگ کریں گے کہ اس کو جو چیزیں پائل اپ ہیں راستے میں رک گئی ہیں، جیسے ٹیکسٹائل پالیسی ہے ابھی تک اس پہ سائن نہیں ہوئے، 9 سینٹ کی گیس ہے اس کو کنٹینیو گورنمنٹ نے کہا ہم کریں گے 1 سال پورا، لیکن وہ سپٹمبر تک ہے، اب اگلے مہینے پھر اس کی شروع ہو جانی ہے کہ ان کو پورا سال کے لیے کروانا ہے۔ اب پرابلمس تو بہت ہے، کاسٹ ڈوئنگ آف بزنس جس کو نا بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کے لیے مشکل ہے انڈسٹری چلانا۔ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اسپننگ مل 70% بند ہے، لومے 70% بند ہے، پروسیسنگ یونٹ ہفتے میں 3 دن چل رہے ہیں، 4 دن بند ہے، آپ کی والیوم وائز ایکسپورٹ کم ہے، ویلیو وائز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کی وجہ سے ادھر ہے۔ لیکن اکتوبر میں جو ابھی 20 دن کا جو آیا ہے فگر میں، بس 13% آپ کی ایکسپورٹ ڈکریز ہے، 17% آپ کی میڈ اپس ڈکریز ہے۔ اگلے مہینے اکتوبر میں میرے حساب سے 20 سے 22% آپ کی ایکسپورٹ ڈکریز ہو جائیں گی۔ ریسیشن ورلڈ وائڈ ہے، یورپ میں گیس ابھی آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے گیس بند کر دی ہے، جب اوبیسلی وہاں لوگوں کو گیس $1 والی $5 میں ملے گی، ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس کی ضرورت کیا ہے، کھانا پینے کی چیزیں ہیں، یہ اب لگژری آئٹم میں آ جائے گی، یہ بڑی مشکل ہے، مال بیچنا مشکل ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کی وجہ سے ہمارے آرڈر جتنے ہیں وہ بنگلہ دیش، انڈیا اور ویتنام کی طرف چلے گئے ہیں، اور بڑے بڑے یونٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، 50% وے آف انہوں نے کر دیا ہے۔ ابھی پرابلمز اب کم نہیں ہونی، پرابلمز آنے والی جو ٹیم حکومت سے آئے گی، پی ایچ ایم سے آئے گی، پی ٹی اے سے آئے گی، چیمبر سے آئے گی، ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا ہماری نسبت سے، کیونکہ جو چیزیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے سب اس ٹنور میں الحمدللہ چیمبر سے بیٹھ کے پی ٹی اے، پی ایچ ایم اے، اپوما، ہم نے سب نے مل کے 42 بلین ڈی ایل ٹی ایل ریلیز کرایا، جو بڑی دیر سے رکا ہوا ہے۔ ابھی بھی ہمارا 35 بلین
DLTR رکا ہوا ہے, سیل ٹیکس کو ہم نے زیرو ریٹڈ کرانا ہے. ہمارا جتنا کیش اپنے پیسے تھے وہ سارے پیسے سیل ٹیکس کی طرف لگ گئے ہیں. اگر یہی گورنمنٹ نے کچھ نہ کیا تو آپ کی ایکسپورٹ جب کم ہوگی, آپ کا زر مبادلہ کم ہوگا. فارن ایکسچینج آپ ویسے 7 سے 8 بلین کے قریب جا چکے ہیں, تو آپ نے پیسے ایک سال کے اندر 25 بلین جو ہے آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں جو قرضے لیے ہیں, جس کے لیے ہماری گورنمنٹ ریکویسٹ کر رہی ہے سب سے کہ اس کو ڈیفر کر دیں فلڈ آنے کی وجہ سے. تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ پورا اپنا زور پورا لگائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی ترقی کرے گا تو ہم ہیں. اگر وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس میں نقصان سب کا نقصان ہے. سب کا نقصان ہے. بہت خوبصورت بات کی پاکستان ہے تو ہمیں یہ ملک کہیں ڈسٹیبلائز ہوگا تو شاید ہمارے ساتھ بھی برے وقت آئیں گے, اور ہماری معیشت کا گھر کا معیشت بھی اسی ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو عمران صاحب نے پکچر بنا کے سامنے رکھی ہے نا, اسی عکاس کے اوپر تھوڑا سا آگے چلیں تو SME کے پاس تو پہلے کیش فلو بہت کم ہے. اگر وہ سیل ٹیکس میں لگ جائے گا, مہنگی فریڈز میں لگ جائے گا, لوکل فریڈز میں لگ جائے گا, یون کے اوپر لگ جائے گا, پھر اس کا پروفٹ مارجن تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر وہ اس پروفٹ مارجن کو بچانے لگے گا تو انٹرنیشنل آرڈرز جاتے رہیں گے, جو کہ ہم پچھلے 2 ماہ میں دیکھیں تو اربوں کے حساب سے ہمیں جو کم انٹرنیشنل آرڈرز وصول ہو رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ رہی ہے ابوما اور PHMA اور PTIA اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس, جہاں ہمارے اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. تو اس کا ہم نے بڑا بینیفٹ لیا. ہم نے کوئی منسٹری ایسی نہیں کہ جس سے ملاقات نہیں کی پہلے 6 ماہ میں. منسٹری آف کامرس سے تو مینی ٹائمز, اور فائنانس منسٹر ٹائم نہیں دیتے تھے. وہ ہمیں موقع ملا, پرائم منسٹر پاکستان فیصل آباد آئے تو ہمیں اس میٹنگ میں موقع ملا بائی ورچو آف آور پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس. جب میرا ٹرن آیا تو پرائم منسٹر کو یہ بات کلک کی, انہوں نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس اگلے دن بلایا, وہاں فائنانشیل ٹیم کے ساتھ میٹنگ تھی. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ جو ہمیں ملی. پھر ہم فائنانس منسٹر سے ملے, اس کے بعد ہم انڈسٹری منسٹر سے ملے, چیئرمین FBR سے ملے, گورنر اسٹیٹ بینک سے ملے. یعنی چیزیں بڑی سموتھ جا رہی تھیں اور ہم کوئی 10 پوائنٹ بنا کر چل رہے تھے مور اور لیس کہ SMEs کے حوالے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہ سارا جیپرڈائز ہو گیا, ختم ہو گیا. اس میں جو آپ نے ابھی بات پوچھی ہے اس میں ہمارا یہ بھی ایک پوائنٹ تھا ان 10 پوائنٹس میں کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ SMEs کو جو دینا پڑتا ہے, میں آج یان لیتا ہوں وہ سیلز ٹیکس میں آج دے دیتا ہوں اسپننگ مل کو. وہ اسپننگ مل والا 45 ڈیز کے بعد FBR کو جب ریٹرن کے ٹائم جمع کرواتا ہے. تو ہم نے یہ بات ہر فورم پہ اٹھائی کہ میں اپنے پیسے 45 ڈیز کے لیے اپنے وینڈر کو کیوں دے رہا ہوں. میرے پیسے میرے پاس رہنے چاہیے. جب ان کی سبمیشن کا ٹائم آئے گا تو میں 45 ڈیز کے بعد ڈائریکٹ جمع کرواؤں گا FBR کو. میں وایا اسپننگ میل یا وایا جو بھی میرا وینڈر ہے میں ایسے کیوں کر رہا ہوں. تو یہ بات ہم نے جن فورمز پہ کی ان لوگوں نے اس سے اتفاق کیا. اور عجیب بات ہے کہ یہ بات ان تک پہنچی بھی نہیں تھی اس انداز سے, چونکہ SMEs کو رسائی کم ہوتی ہے بڑے فورمز تک. تو وہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بالکل ایگری کیا. تو یہ بات درمیان میں رہ گئی انفارچونیٹلی. اس کے بعد جو ہے ہم یہ بھی بات اسٹیٹ بینک سے اٹھاتے رہے کہ دیکھیے SMEs جو ہیں ان کو آپ پرانی مشینری پہ لانگ ٹرم فائنانس اویل کرنے کی اجازت دیں. ابھی پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک کے رولز ہیں اس میں آپ نئی مشینری منگوا سکتے ہیں. اب نئی مشینری, میں ویونگ مشین کی بات کر رہا ہوں, ایک ایئر جیٹ مشین جو ہے اس وقت 2.5 کروڑ کی ہے, چونکہ ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے. اب 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی مشین اب 12 مشین سے کم وائبل ہی نہیں ہے. 36-40 کروڑ چلانے کے پیسے, اتنا پیسہ SMEs کہاں سے لائیں. تو یہ بات بھی ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک سے کی, ڈپٹی گورنر سے کی کہ جناب آپ مہربانی کریں, ٹھیک ہے پرانی مشین کی امپورٹس میں پرابلم ہے, لوگوں نے گپلے بھی کیے ہیں, لیکن آپ چیکس بنائیں. آپ ریگولیٹری اتھارٹی ہیں, آپ کس کام کے لیے آپ چیک لگائیں. جو جینون لوگ ہیں ان کو تو اس کام سے نہ روکیں. تو یہ بھی انہوں نے پرنسپلی دے ایگریڈ, لیکن پھر یہ بات وہیں رہ گئی. اب میں ہوپ کرتا ہوں کہ ٹینیور چینج ہو رہا ہے, بڑی اچھی انرجیٹک ٹیم PHMA میں بھی آ رہی ہے, فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں بھی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انتھیوزیاسٹک ہیں. ہماری ایسوسیشن میں کیپٹن فاروق خان صاحب جو ہیں پہلے بھی سرو کر چکے ہیں سینئر وائس چیئرمین کے طور پہ, اب آ رہے ہیں. اسی طرح PTIA میں بھی. تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے پھر یہ ایک جوائنٹ وینچر بن کے دوبارہ جو بھی اسٹیبل گورنمنٹ آئے اس سے یہ جائز مطالبات ہم پھر رکھیں گے
کہ ان چیزوں کو وہ دوبارہ دیکھیں, ان کو ایڈریس کریں, اور ہمیں یہ جو ہماری جو 10 پوائنٹس تھے ان میں سے جو پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کر لیں ہم سے, جو چیز ان کو سمجھ آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ویری شارٹلی کہ بہت مختصراً ایک سوال آخری کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں تو ابوما, کیونکہ باقی آپ نے پی ٹی آئی کا نام لیا, آپ نے پی ایچ ایم اے کا نام لیا, آپ نے بات کی فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری, لیکن ابوما نے جیسے ایس ایم ای کی نمائندگی کی ہے, اس سے آج سے 2 سال پیچھے چلے جائے تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی. جو آپ نے کہا کہ ہم نے آواز اٹھائی تو ان کو سمجھ آیا, میرے خیال میں یہ مسائل ان تک کبھی بھی ایسے پہنچے نہیں. یا تو سڑک پہ احتجاج کرتے ایس ایم ای نظر آئے, ٹائر جلا دیے, بینر لگا دیے بس, یا روڈ بلاک کر دیا. آپ لوگوں نے ایسا کوئی رستہ اختیار نہیں کیا. آپ لوگوں نے ایوان تک پہنچنے کی بات کی, ان کے ساتھ بیٹھکیں لگائیں تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے اصل, کہ یہ وجوہات, یہ جو سلسلہ یہ کنٹینیو رہے گا. جی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابوما کی توسط سے مجھے یہ ایک رسپیکٹ دی, میں نے ہر فورم پہ یہ کوشش کی کہ میں بات کو جو ہے آؤٹ سپوکن ہو کے کر سکوں, اور میری تربیت بھی ایسے ہی ہوئی ہے کہ جو بات سمجھ آ جاتی ہے, ہونی وہ بیسڈ آن سٹڈیز چاہیے, ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسے ہی شور مچا دیں. آپ وہ بات کریں. پرائم منسٹر آف پاکستان سے جب میری بات شروع ہوئی, سب سے پہلے میں نے انہیں, عمران محمود صاحب گواہ ہیں, تو میں نے انہیں کہا سر ہمیں آپ تک رسائی نہیں ملتی. تو وہ انہوں نے کہا مطلب, میں نے کہا مطلب یہ سر کہ ہم پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ایس ایم ای کے طور پہ شریک ہیں. تو وہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا بڑا انکریڈیبل رول ہے ایس ایم ایز کی پالیسی بنانے میں. تو انہوں نے فوری اس کو پک اپ کیا اور انہوں نے کہا بھئی آپ آگے آئیں اور کل آ جائیں, اس طرح میٹنگز کریں. تو میں بڑی امید کرتا ہوں کہ جس طرح یہ پیس بنا ہوا ہے انشاءاللہ یہ بنا رہے گا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہ ایک بات جو خاص طور پہ ایس ایم ای کی ہمیشہ, کیونکہ آج سے میں 2 سال پہلے چلے جاؤں تو شکایت یہ آتی تھی کہ ایس ایم ای کی پالیسی بناتا کوئی اور ہے, مشورے کسی اور سے لیے جاتے ہیں, دیتا کوئی اور ہے, ہم صرف سنتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم نے مسئلہ اٹھایا ہے اور اسے اجاگر کرنے کے بعد حل کسی اور سے کروایا جا رہا ہے. لیکن یہ بڑی خوش آئند تھی کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز کو اوپر لے کے نا, ہمارا مقصد بھی پروگرام میں صرف ایک ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ جو بھی ایوان بالا, ایوان ذیلی, جو بھی جہاں نمائندگان موجود ہیں, وہ ان لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو, جائز اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل ٹاک کے اوپر بٹھائیں. نہ وہ احتجاج کریں, نہ وہ کوئی روڈ بلاک کریں, نہ عوام کو تکلیف ہو, نہ ان کو تکلیف ہو, ملک کی معیشت بھی چلتی رہے اور ہماری صنعت کا پہیہ بھی چلتا رہے. ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آج کا ہمارا جیسے موضوع پہلے بھی میں نے آغاز میں پہلی بریک کے بتایا کہ جو مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ڈی جی ٹی او سے رجسٹرڈ, ان کے الیکشنز اور ان کے نئی باڈیز کے جو اعلانات ہیں وہ ہو رہے ہیں اور نئے عہدیدار اپنی نشستوں پہ برجمان ہو رہے ہیں. تو اگر بات کریں تو ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی بھی اسی شہر کے اندر ہے, جس سوتر منڈی کو دیکھ کر پوری دنیا کے اندر, پورے ایشیا کے اندر ریٹ جو ہے وہ متعین ہوا کرتا تھا, آج بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. لیکن بلا شبہ اگر ہم دیکھیں تو سوتر منڈی فیصل آباد کے اندر اگر کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ آئے تو امریکن کاٹن بھی افیکٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ اتنا بڑا یہ ایک ادارہ, اتنا بڑا یہ ایسوسیشن ہے جس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. اس بار بھی ان کے الیکشن نہیں ہوئے, گچھا گروپ بلا مقابلہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو انہی کے سینٹرل چیئرمین جو ہیں وہ نامزد ہوئے ہیں, جو کہ پورے پاکستان کے چیئرمین کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے. ان سے پہلے جواد اصغر نے بڑا بہترین کردار ادا کیا, تو اب ذمہ داریاں جو ہیں وہ سابق چیئرمین زون کے یہ رہ چکے ہیں, لیکن اب سینٹرل چیئرمین بنے ہیں کیسر شمس گچھا. بہت شکریہ کیسر صاحب وقت دینے کے لیے. آپ قائمہ کمیٹی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر بھی چیئرمین رہ چکے ہیں, متعدد ذمہ داریاں آپ نے اور بھی نبھائی. کیسے دیکھتے ہیں, بہت کروشل حالات آ رہے ہیں آگے, اور اس وقت سب سے زیادہ تنقید پہلے آپ لوگوں پہ ہوتی تھی آپ سٹہ بازی کرتے ہیں, اب تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہاں مہنگائی بہت ہے, یون کی شارٹیج, قلت پیدا کی جا رہی ہے. کیا شارٹیج, پہلا سوال تو میں یہیں سے کر لوں گا کہ آپ کے اوپر بہت سارے بوجھ آئیں گے. پھر ایک نیا ایشو مکسنگ کا ہے کہ ایک مخصوص مقدار ہے مکسنگ کی, لیکن اس سے زیادہ کاٹن کے اندر مکسنگ کر کے وسکوس اور پولیسٹر کی بھیجی جاتی ہے, جو لڑائیاں آگے پروسیسنگ کی اور مال والے کی بن گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کو لے کے کیسے آگے چلنا ہوگا, کیسے چلیں گے؟ اور گورنمنٹ بھی چینج ہونی ہے, مسائل بہت ہیں, معاشی حالات بہت پتلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں اپنے یار مارکیٹ کے حوالے سے اپنے دوستوں کا, اپنے لیڈرشپ کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تیسری بار مجھے ایز اے سینٹرل چیئرمین مجھے نامزد کیا. باقی جو آپ نے سوال پوچھا, سب سے پہلی تو بات آپ نے کہی وہ سٹے بازی کی بات کی ہے کہ مارکیٹ میں سٹے بازی ہوتی ہے اور ہماری جو کاٹن اس وقت شارٹیج ہے.
اس میں سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ہماری انڈسٹری کے، جیسے پروسیسنگ والے ہیں، پاور لوم والے ہیں، ہمارے ایکسپورٹرز ہیں. اسپننگ ہے تو اسپننگ کا اور ہمارے اسٹیک ہولڈر جو ہمارے جو انڈسٹری کے ہیں، ان کے درمیان ہم ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. اسپننگ ملوں سے مال لے کے ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باقی جو آپ نے سٹے بازی کی بات کی ہے، کہ سٹے بازی کا دور ایک تھا آج سے 2-3 سال پہلے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب سٹے بازی نہیں ہوتی. وہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. ملوں سے ہم مال لیتے ہیں، بعض کا ہماری روئی کی پرائس بڑھ جاتی ہے، اسپننگ والے پرائس بڑھا دیتے ہیں. اچھا گجر صاحب، ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ 40 لاکھ بیل سے زائد کی شارٹیج کا سامنا بھی اس سال ہمیں کرنا پڑے گا، جو ہمارے اوپر آن پڑے گی، کیونکہ سیلاب نے بہت زیادہ ایریا افیکٹ کر دیا ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ 2 سال پہلے سٹہ بازی ہوتی ہوگی، لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب اتنی ہے کہ اس وقت لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، فائن کاؤنٹس نہیں مل رہے. تو سوتر منڈی پھر کر کیا رہی ہے؟ اگر لوگ فائن کاؤنٹ ڈائریکٹ لے لیں گے، مال ڈائریکٹ لینا شروع کر دیں گے، تو پھر سوتر منڈی کا کردار کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے ملک میں جو روئی کی صورتحال ہے، وہ آپ کو پتہ بہت ہی ہمارے چاروں صوبوں میں سیلاب ہے، بلوچستان میں، KPK میں، ادھر سندھ میں. تو جہاں پہ ہماری بہت زیادہ ہماری کراپ پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ ساری ہماری 75% ہماری کراپ تباہ ہو چکی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہم داغا باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ ہمیں روکنا ہوگی. جب تک ہم وہ ایکسپورٹ نہیں روکیں گے، ہمارے ملک میں داغے کی قلت رہے گی. ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے. میں اگر گزشتہ کچھ روز پہلے کی بات کروں تو ادارہ شماریہ کی طرف سے ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال 2021-22 کے پہلے 2 ماہ کے اندر جولائی اور اگست کی بات کر لیں تو 0% 0 روپے کی جو روئی ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. جبکہ اگر مالی سال 2022-23 کی دیکھیں تو صرف پہلے 2 مہینوں کے اندر 100% ایکسپورٹ ہوئی ہے اور $1112 ملین کی روئی ہم نے ایکسپورٹ کر دی ہے. کاٹن یارن اس سے علیحدہ ہے. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جب چینی کی کھپت ہوئی ہم نے چینی پہ پابندی لائی، برآمدات پہ چینی نیچے آ گئی، لیکن روئی کے اوپر تاحال ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ایکسپورٹ ایسوسیشن چیخ رہی ہیں کہ پابندی لگا دیں، ہمیں روئی چاہیے، یون چاہیے، لیکن دھڑا دھڑ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ملک میں بعد میں امپورٹ بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے ایکسپورٹر حضرات، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بار بار وہ جو ہے اپنا احتجاج کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو داغا ایکسپورٹ ہے اس کو بند کر دیں، پہلے اپنے ملک کی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم ایز اے لوکل مارکیٹ ہماری لاکھوں ہماری پاور لوم چل رہی ہیں، ہماری شٹلیس رومیں چل رہی ہیں، ہماری ہاؤزری نیٹنگ ہماری چل رہی ہے. اس ساری انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہمیں داغا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اوپر سے جو یہ سیلاب کی صورتحال بنی ہے، تو اس سے ہماری کافی جو کراپ ہماری کاٹن کی ہے وہ کافی خراب ہوئی ہے. تو اس کے لیے ایک ایمرجنسی ہمیں اسٹیپ لینا ہوگا کہ فوری طور پر داغے کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے، اور ہمیں جو داغا جو یہ ہے ہم جو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اپنی جو لوکل ہماری جو انڈسٹری چل رہی ہے ان کو سب سے پہلے ان کو سپلائی کریں. تو کیسے آپ کے اسٹریٹجی کے، کیونکہ یہ ذمہ داریاں آپ لوگوں کے اوپر آنی ہیں، آپ کی باڈی کے اوپر آنی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ رجیم چینج ہونی ہے؟ وفاق میں اور بیٹھے ہیں، پنجاب میں اور بیٹھے ہیں، پھر بات ہو رہی ہے پنجاب چینج ہونے کی، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست چل رہی ہے اس وقت. اس سچویشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے بات کرنی ہوگی؟ آپ کیسے ٹیک اپ کریں گے؟ کس لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ان مسائل کا کہیں نہ کہیں تدارک ہوتا، حل ہوتا نظر آئے؟ جی بالکل. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ حکومت لیول پہ ہمیں ایک مساق معیشت جو ہے وہ بنانا ہوگا. ہمارے ہمارے سیاستدان ہیں، ایک صوبے میں کسی کی حکومت ہے، پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے، مرکز میں کوئی اور بیٹھا ہے. جب تک یہ ہمارے سارے سیاستدان ایک پیج پہ بیٹھ کر مساق معیشت پیدا نہیں کریں گے، آپس میں تاجروں کو اعتماد دے کر کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا کے وہاں پہ اپنے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمارے پورے ملک میں جو سیاسی بے چینی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ نے جو ہے مساق معیشت کرنا ہے. ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں، ہمارے سائزنگ انڈسٹری والے ہیں، ہمارے پاور لوم والے ہیں، ہمارے اسپننگ یونٹ ہیں، پروسیسنگ والے ہیں، اس کے علاوہ ہم بھی ہیں ایز اے یارڈ مارکیٹ. تو ان سب کو بٹھا کے ایک پیج پر حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے
اور اس کا جو ہے بہتر طریقے سے کوئی حل نکالے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے. اچھا آپ سے چلیں، آپ نے مساک جمہوریت کا مشورہ دیا ہے، تو کون لگتا ہے آپ کو اتنا کیپیبل ہے ان لوگوں میں سے کہ جو مساک جمہوریت تک بڑھ سکے؟ اب بلا شبہ مساک جمہوریت ہو جاتی ہے سیاست کے لیے، لیکن آپ کا بڑا اچھا مشورہ ہے مساک جمہوریت معیشت کا، لیکن کون ہے لگتا ہے؟ کیونکہ یہ بیٹھیں گے تو کسی اور چیز کے لیے بیٹھ جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے کیوں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیونکہ آپ عمران خان آتے ہیں تو ان کی اور اسٹریٹجی ہے. 3.5 سال تک فیصل آباد سے گئی ہوئی ٹیکسٹائل پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جس دن پتہ لگتا ہے گورنمنٹ گرنے لگی 1 ماہ پہلے پالیسی آ جاتی ہے. پاکستان مسلم نون یا پی ڈی ایم کی بات کریں تو سیلز ریفنڈ سب کچھ جاری ہوتے ہیں، لیکن ساتھ بجلی کا ایک بہت بڑا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. تو کون آپ کو سیریس کون لگ رہا ہے ان دونوں میں سے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو ملایا جائے یا ان کو آپس میں بٹھا کے بات کروائی جائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آخر میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کا میرے پاس جواب یہی ہے کہ میں ایک نہ کوئی سیاسی ورکر ہوں، میں صرف ایک ایز اے کاروباری. آپ کہیں نہ کہیں سیاست میں پہلے رہ چکے ہیں، الیکشن لڑ چکے ہیں، میں نے اس لیے آپ سے بڑا ناپ تول کے سوال کیا. ابھی تو میں صرف ایز اے جو نا بزنس جو ہے اس کے حساب سے بات کروں گا کہ جس طرح کہ ہماری جماعتیں، ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروا دیں تاکہ حکومت ایک سٹیبل حکومت بنے. جو بھی حکومت آئے، میں نہیں کہتا ہوں جناب فلانی پارٹی، جو بھی حکومت آئے ایک سٹیبل حکومت بنے. اس کے بعد وہ تاجروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کا لیے ایک لائحہ عمل طے کریں. اس کے بعد ہمارے جو مسائل حل ہوں گے. مجھے یہی نظر آ رہا ہے. اچھا آگے اب ہم تھوڑی سی لوکل منڈی کی طرف آ جائیں. تو ایک وقت تھا جب یونیورسٹی کے گریجویٹس آتے تھے، جو انڈر گریجویٹس آتے تھے، وہ یہاں سے کوئی دھاگا لیتے تھے، بیچ دیتے تھے. ایک کاروبار کا ایک نوجوانوں کے لیے ایک نئے بزنس انٹرپرینیورشپ بہت زیادہ اس سوتر منڈی سے چلتی تھی، لیکن آج وہ رونقیں نظر نہیں آتی. اس کے لیے کوئی پلان ہے، کوئی ماڈل سٹائل ہے؟ کیونکہ آرٹ بازار ویسے کام کریں جو آج سے 70 سال پہلے کر رہے تھے، جیسے کام چل رہا ہے ویسے چلتا آ رہا ہے. کوئی ڈفرنٹ دیکھیں، یہاں سے ستارہ گروپ بنا، یہاں سے میں اگر ایک گروپ کا نام لے رہا ہوں، یہاں بہت بڑے بڑے گروپ بن کے نکلے ہیں، جس میں صداقت ٹیکسٹائل والے دیکھ لیں، مطلب بے شمار میرے پاس ایک لمبی فہرست آ جائے گی. لیکن آج کوئی نیا نہیں یہاں سے بڑا نام نہیں کر رہا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے یہاں کاروبار کیا، کر رہے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اب وہ پائمہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے یا صرف فرضی کاروائیاں رہ گئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یار مارکیٹ جو فیصل آباد ہے، آپ کے فیصل آباد کے جو بڑے بڑے گروپ ہیں وہ سب یار مارکیٹ کے وہ ہم ممبرز ہیں، جس میں آپ ستارہ گروپ کر لیں، ابراہیم فائبر کر لیں، صداقت والے کر لیں، اور جیسے یہ حسن ٹیکسٹائل والے ہیں، عمر نظر شاہ صاحب ہیں. یہ سارے ہمارے یار مارکیٹ کے یہیں سے یہ ہمارے ممبر تھے، اب بھی ممبر ہیں. یہیں سے انہوں نے کاروبار کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں نے ہم اپنی یہ ٹیکسٹائل ملیں لگائیں اور ماشاءاللہ آج ایک بڑے گروپ سی ایس وہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے سر یہ ضروری ہے کہ اس وقت ہماری مارکیٹ جو یار مارکیٹ ہے وہاں پہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسپننگ مل جو ہیں وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ جو یار مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں پہلے ان کو بھی وہ مال دیتے تھے، آگے ہم مال کو آگے ان کو سپلائی کرتے تھے. اب کافی سارے ہماری جو انڈسٹری جو ہے یا ڈائریکٹ جو ہے اسپننگ ملوں سے مال جو ہے وہ ان سے پرچیز کر رہی ہے، جس وجہ سے ہمارا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہمارا جو ایک برج کا کردار تھا وہ تھوڑا سا 50% ہمارا کم ہو گیا ہے. اب یہ ایکسپورٹرز جو ہیں اور باقی جو دوسرے ادارے ہیں اسپننگ ملوں سے ڈائریکٹ مال لے رہے ہیں. اس وجہ سے ہماری مارکیٹ میں جو پہلے جو فلو تھا وہ جو کاروبار کا وہ اس لیے تھوڑا سا کم ہوا ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے باقی حکومتی پالیسی ہے وہ حکومت نے کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے ان کو بتایا ہم کو. اچھا ایک لڑائیاں پروسیسنگ والے اور ایکسپورٹر کی بڑی ہو رہی ہیں وہ مکسنگ کے معاملے کے اوپر، اور دوسرا شارٹی کے یون موجود بھی ہوتا ہے تو اسے اسٹاک کر کے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں. ان دو چیزوں کے اوپر بتا دیں، مصنوعی قلت اور دوسری طرف مکسنگ کا مسئلہ، اس کو کیسے آپ ہائی لائٹ کریں گی پائمہ کے نمائندہ ہونے کے ناطے؟ دیکھیں ایز اے پریزیڈنٹ یار مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو مکسنگ والی آپ نے بات کہی ہے تو اس میں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ اسپننگ ملز والے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کردار نہ، ہم اس کو بناتے ہیں. یہ اسپننگ مل والے انہوں نے ایک اپنا ایک جو ہے ایک انہوں نے پرسنٹیج بنائی ہے کہ اگر ہم نے کاٹن کو یہ بنانی ہے کوئی صاف کاٹن بنانا ہے تو اس میں ہماری 90% ہماری کاٹن ہوگی، 10% ہمارا اس میں وسکوس ہوگا. تو ایک وہ پیرامیٹر طے ہیں جی. جب وہ اسپننگ والے مل والے وہ اس پیرامیٹر سے ہٹتے ہیں تو وہ یا اس کو 25% وسکوس کو کر دیتے ہیں، 30% کر دیتے ہیں.
اس سے جب مال بنتا ہے آگے وہ ٹائم پہ جاتا ہے وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے. یہ تو اسپننگ مل کو ہم آج سے کہہ رہے ہیں, بڑی دفعہ انہوں نے ہم نے ان کو کہا ہے کہ پلیز آپ نے جس چیز میں مال میں ڈالی ہے اس کی باہر آپ اس کی پرسنٹیج لکھائیں. یہ 90-10 ہے, یہ 80-20 ہے, یہ 70-30 ہے. یہ ان کا کام ہے. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ دھاگے کی جو قلت ہے, قلت کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہماری مارکیٹ میں دھاگے کو جو ہے قلت پیدا کرنے کا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ جب تک یہ ہماری اسپننگ ملیں جو ہیں یہ باہر اپنا دھاگا ایکسپورٹ جو ہے اس کو بند نہیں کریں گی, اس وقت تک دھاگے کی قلت رہے گی. ان کو باہر سے اچھا ریٹ ملتا ہے, وہ دھاگا جو ہے فوری طور پر لوکل مارکیٹ میں روک لیتے ہیں اور دھاگا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں دھاگے کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی گورنمنٹ کو خاص طور پر یہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمیں یارن کی کتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہم نے کتنی ایکسپورٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا, ایک ٹیکسٹائل پالیسی جو مرتب ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. کیسے شمع گچھا ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں بیسکلی مقصد ہمارا آج کا تھا جو نئے آفیشو آ رہے ہیں ان کے پاس کتنا پوٹینشیل موجود ہے ان تمام مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, کیونکہ آگے آنے والا سال جو بڑا کروشل ہے, بڑا سخت سال اسے قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ پچھلوں نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے نمائندگی کرتے ہوئے فیصلہ آباد سے بہت سارے احتجاج, بہت ساری پریس کانفرنس ہم نے دیکھی بھی, لیکن ان کی آخری والی بات بڑی وزن والی تھی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک شخص, ایک مل جو باہر سے درآمد کرتی ہے وہ روئی درآمد کر کے ویلیو ایڈیشن کے لیے پابند ہے, لیکن اس کے بعد وہ یون یا جو کسی بھی کوالٹی کو بلو دین ویلیو ایڈیشن اگر ایکسپورٹ کر دیتی ہے تو کون پوچھنے والا ہے. اگر آپ کی ادارہ شماریت کی رپورٹس جو پاکستان کا ادارہ ہے اس کے اندر بھی آ رہی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں کر پاتے, تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑی ایکسپورٹ ایسوسیشن پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن جو ہے, جو کہ اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے فرام نمبر 1 اور فرام نمبر 2 آلسو, کیونکہ اگر نمبر 1 پہ بھی دیکھیں تو ان کے ایکسپورٹر لارجسٹ ہیں, 2 پہ بھی جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ان کے رجسٹرڈ ایکسپورٹر ہیں. اس کے بعد فیصل آباد میں بے شمار بڑے بڑے نام ہیں جو کہ نیٹ ویئر سے رجسٹرڈ ہیں, اور پھر پاکستان کی جب معیشت اور برآمدات کو دیکھیں پھر سے نیٹ ویئر ٹاپ 1 نمبر پہ آتا ہے جو کہ برآمدات میں ٹاپ پہ جا رہا ہے. اور گزشتہ 2 مہینوں کی برآمدات جو نیچے گری ہے اس میں بھی دیکھیں تو یہ واحد سیکٹر ہے جو سروائیو کرتا دکھائی دے رہا ہے. نیٹ ویئر برآمدات میں کہیں نہ کہیں پھر بھی اپنے آپ کو بچاتا دکھائی دیا ہے اور اوپر نظر آیا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا ویلیویبل اور ویلیو ایڈیشن کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ایک گروپ ہے. تو ان کے ہمارے ساتھ اس وقت نو منتخب چیئرمین جو ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. خواجہ محمد امجد صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. خواجہ کاٹن سے آپ کا تعلق ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب اس وقت آنے والی سچویشن, اور خاص طور پر ٹھیک ہے ابھی نیٹ ویئر اپنے آپ کو سروائیو کر رہا ہے, لیکن آنے والے سالوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں بہت بڑے بڑے برانڈز جو ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے ایکسپورٹس کروا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے درآمد کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے سٹورز کلوز کر کے منیمائز سیل کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور بہت کم ہوگی. پوری دنیا میں انفلیشن اور ایک سکیٹرڈ ماحول ہے. اس سب سچویشن میں آپ کیسے دے رہے ہیں, پاکستان کے اوپر اثرات کیا پڑے ہیں اور آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل لیول پر کنزیومر مارکیٹ میں ریسیشن ہے, جی انفلیشن بہت ہائی ہے, اور اس میں بائنگ اپروچ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. پہلے کوئی 5 گارمنٹ لیتا تھا تو وہ اب 2 پر کناٹ کرتا ہے, لیکن پاکستان کا تو پہلے بھی کنزیومر مارکیٹ میں شیئر لیس دین 2% تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ چینجز اس پر اتنا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ہم چند مخصوص آئٹمز ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس میں فلیس اور ٹیری کی بنیادی طور پر چیزیں ہیں. بے شمار اور فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں ایک تو فسکل پالیسیز ہیں ہمارے ملک کی. میں مثال دوں گا کہ 2020 میں جب کووڈ آیا تو پوری دنیا کی اکانومیز انڈر پریشر آئیں اور ایکسپورٹس میں بھی ریسیشن آیا. پاکستان نے اس وقت
پرو ایکٹیو پالیسیز اختیار کی. انہوں نے انڈسٹری کو سپورٹ کیا کہ آپ احتیاطی تدابیر فالو کرتے ہوئے اپنی فیکٹریاں چلائیں. تو ہمیں بریک تھرو ملا اور ہماری سڈن گروتھ بڑھی, اور بعد میں دیٹ کنٹینیوڈ, اور الحمدللہ 34% تک گروتھ آئی, جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز بیس میں وہ ڈکلائننگ موڈ پر تھا ان کی ایکسپورٹس. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریسیشن اتنا افیکٹ نہیں کر رہی ہمارے ڈکلائن کو جتنا ہماری اپنی پالیسیز. اس وقت بدقسمتی سے جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اسٹرانگ پالیسی ڈیولپ ہو نہیں پائی پالیسیز میکر سے, اور اس کی زیادہ وجہ پولیٹیکل انریسٹ ہے, ٹالرنس نہیں ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, اور ایڈاکزم پر سارا معاملہ چل رہا ہے. آج پالیسی کچھ بناتے ہیں, 3 دن کے بعد پالیسی بالکل وہ ریورٹ ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے باقاعدہ بل پاس ہوا کہ ٹریڈر پر ٹیکس لگے گا. وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, میں کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, لیکن وہ چند دن کے بعد وہی پارلیمنٹ اس کو انڈو بھی کر رہی تھی. ویئرایز کئی اور معاملات میں ہماری ٹریڈ ایسوسیشن جو ایکسپورٹ سے متعلقہ ہیں وہ بہت شور مچاتی ہیں, سجیشن دیتی ہیں, لاجیکل باتیں ان سے کرتے ہیں, اور جو پالیسی میکر ہیں وہ کنونس بھی ہوتے ہیں, میٹنگ میں کمٹ بھی کرتے ہیں, جی آپ کی بات وزنی ہے, ہم اس پر بالکل کنسیڈر کریں گے. لیکن چند دن کے بعد ہی جو نوٹیفکیشن ایشو ہوتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک ایک پیج پر پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں آتی. اور صاحب کتنا خطرناک اس وقت ہو گیا یہ ڈالر کا نایاب ہونا, اور پھر ایل سیز کا نہ کھلا, اور پھر وزیر خزانہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی کوئی ایل سی کھلے گی نہیں, مطلب آلریڈی بینک سپورٹ نہیں کر رہے. پھر وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے اجازت لے لیں, پورٹس کے اوپر اس وقت لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اجازت نہیں مل رہی, مال نہیں آ رہا. کراچی سے فیصل آباد ویسے 2 دن 3 دن کا مال آج 12 دن لگ رہے ہیں. رستے میں کیا ہوگا, فریڈ ریٹس ہائی تھے اور پھر اب لوکل فریڈ ریٹس ہائی ہو گئے ہیں. مطلب ایکسپورٹر کے لیے مارجن بڑے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر کیسے سروائیول ہے؟ یہی بنیادی طور پر وجہ ہے ڈکلائن کی. 34% سے نو ڈاؤٹ وی اسٹل مینٹین گروتھ, لیکن اس میں یہی فیکٹرز ہیں ملٹیپل جو اگر حکومت ایڈریس نہیں کرے گی. دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں, میری دلچسپی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے جیسے میرے ساتھیوں کی, لیکن اس پلیٹ فارم پر ہمارے لیے نون لیگ بھی اتنی اہمیت کی عمل ہے جتنی پیپل پارٹی یا جتنی تحریک انصاف. ہم ہر اس دروازے پر دستک دیتے ہیں جہاں سے ہمیں ہماری اس کمیونٹی کے لیے کچھ بہتری کی توقع ہو. رانا فروق صاحب پی 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 کے منسٹر تھے, تو ان سے بھی ہمارے اتنے ہی تعلقات تھے, اتنا ہی ہمارا کلوز لائزن تھا جتنا رانا افضل صاحب کے ساتھ تھا یا جتنا حاجی اکرم انصاری صاحب کے ساتھ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پالیسی میکرز ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نااہل ہیں یا انکمپیٹنٹ ہیں, وہ مجھ سے بہرحال کمپیٹنسی ان کی بہت زیادہ ہوگی, لیکن ایک عام ناقد کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں, کانفیڈنس نہیں. چھوٹے چھوٹے بے شمار مسائل ہیں کہ جو ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے. انفلیشن, ریسیشن یورپ میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے, بالکل, لیکن وہاں پبلک کا بھی کانفیڈنس ہے اپنی حکومتوں پر اور اپنے پالیسی میکرز پر,
اور یہاں ہم میں سب سے زیادہ جو ڈسٹربنس ہے کہ وی لیک کانفیڈینس ان آور پولیٹیکل لیڈرشپ. صاحب یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, لیکن جو اقتدار کے اندر بیٹھا ہو, وہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو, کسی بھی طرح سے ہے, کسی بھی جماعت کا ہے, جو وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو ہمارا کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ نے بڑی پیاری بات کی. لیکن اس وقت ہم دیکھیں تو سیلاب زدگان علاقے کے اندر کسی بینک کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ ٹرالنگ شروع کر دیتے ہیں, پیسے چوری ہو گئے. اگر وزیر اعظم کہیں جا کے کچھ بات کرتا ہے تو ایک پارٹی ٹرالنگ کرتی ہے, تو دوسرے کا پرائم منسٹر کچھ کرتا ہے ٹرالنگ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک مین ریزن بھی ہے کہ وہ پولیٹیکل جو فگرز ہیں وہ بھی فیصلے کر نہیں پاتی, سن نہیں پاتی, یا انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی, یا ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ان کو جا کے اپنے مطالبہ بتا سکیں ادر دین سیاسی جماعت کون سی ہے؟ بلال بھائی مجھ سے بہتر آپ صورتحال کو جانتے ہیں کہ اس پرائم منسٹر یا اس پولیٹیکل لیڈرشپ کی بے بسی کا اندازہ آپ یہ کریں کہ پرائم منسٹر یہ گلف کنٹری یہ IMF کی ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی, تو ان سے سپورٹ لینے کے لیے بعد میں ہمارے فنانس منسٹر گئے اور کئی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو جن کے پاس جانا ہے وہ تو خود بے بس ہیں, تو کیا کریں گے ہم وہاں جا کے؟ اسے ایک میسیج تو آتا ہے کہ وہ جو اداروں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ ادارے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, اور پارلیمنٹ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے. میرے خیال میں پارلیمنٹ کے وقار کو بہت بری طرح سے مجروح کر دیا گیا ہے. عوام کو ایک چیز کر لینی چاہیے, تمام وہ کاروباری ہو, وہ کوئی جاب ہولڈر ہو, وہ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, میرے خیال اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی پارلیمان کے اوپر اعتماد بحال کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس وقت پالیسی میکنگ میں لیڈ کر رہے ہیں یا جن کے کہنے پر وہ بند دروازے کھل رہے ہیں, شاید ان کا اتنا قصور نہ ہو جتنا ہماری پارلیمنٹ کا ہے کہ وہاں کمزور لوگ گئے ہیں جن پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا اعتماد نہیں, وہ انہیں بائی پاس کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قابل اعتماد ہے ایلیمنٹ جس سے ہم نگوشیٹ کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری, یہ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا خواجہ صاحب, پھر آپ اپنے سال کے لیے کوئی مین پوائنٹس ہیں جن کو اجاگر کریں؟ مجھے یاد ہے یہیں سے پریس کانفرنس جب ہوئی تو ایوان یہی گورنمنٹ جب PTM آئی تو ایک بار ہل گئی تھی کہ پریس کانفرنس نے کیا کر دیا. وہ آئے, پھر انہوں نے بلایا بھی, باتیں ہوئیں, لیکن بلا شبہ ایک سیل ٹیکس ریفنڈز کا اور DLTL کا مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, لیکن اب ایک الیکٹریفیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ آن پہنچا ہے. اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر, کیونکہ زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو بجلی کی سپلائی یا گیس کی سپلائی تو مل رہی ہے, لیکن ڈالر جہاں ہے میرے خیال میں 9 سینٹ والی بجلی بھی اب دوسری بجلی کے برابر پڑ رہی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ واقعی میڈیا نے جب سپورٹ کیا یہ بات ہائی لائٹ ہوئی, اور میں میڈیا کا مشکور بھی ہوں. اسپیشلی سٹی 41 ہمیشہ پیش رہا ہے ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے میں. تو PDM نے کال کیا, انہوں نے سیریسنیس دکھائی, لیکن بلیو می کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی وہ دے فیل ٹو آنر دیٹ. کچھ انہوں نے کی, زیادہ تر جو ہے وہ بائی پاس کی. اور ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, جبکہ مارکیٹ میں پروڈکشن ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, ریسیشن ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 34% پلس گروتھ سے کم ہو کے 18-19% اب ہو گیا ہے. ملک کا بہت بڑا ایریا جہاں الیکٹریسٹی کنزیوم ہوتی تھی وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, وہاں کوئی ایکٹیویٹی ڈومیسٹک یا انڈسٹریل نہیں ہو رہی. اس کے باوجود آپ کے پروگرام میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوئی ہے, یہ بار بار میں پریشانی بھی ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال ہم تو یہی ایک دروازہ ہے جس کو ناک کر سکتے ہیں, پھر جب ضرورت پڑے گی. اور میں اپنے دوستوں سے ابھی
شاید یہ ذمہ داری اس سال کی مجھ پر دوست ڈالیں. ہماری سوموار کے دن AGM ہے, تو اس کے بعد ہم اپنی پالیسی بنائیں گے کہ ہاؤ ٹو لیڈ دس سیکٹر کے وی مینٹین آور ریگولر شیئر. اور یہ شیئر کوئی ناممکن نہیں. 34% پلس گروتھ میں بھی بمشکل 30 سے 32 بلین ڈالر پر ہم پہنچے تھے, جبکہ یہ بنگلہ دیش 50 کو ٹچ کر رہے ہیں. اور اگر یہ گروتھ ہماری رہتی تو ہم اللہ کے فضل سے اس میں سگنیفیکنٹ ایڈیشن کر سکتے تھے. تو انشاءاللہ دوستوں کے مشورے سے پالیسی بنائیں گے. یہ پیریڈ بہت خطرناک ہے, بہت ٹف ہے, اور جس کے سر پر بھی یہ نمائندگی کا تاج رکھا جائے گا اس کی ذاتی حیثیت دیٹ ول بی ان ڈینجر. آئی ٹیل یو کہ حالات مجھے کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. بہت شکریہ خواجہ محمد امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی, لیکن ایک چیز انہوں نے آخر پہ بالکل کلیئر کہہ دی کہ حالات جو ہیں بڑے اس وقت کروشل ہیں اور نظر آ رہی ہیں, اس سے بھی کچھ خطرناک ہو سکتے ہیں, لیکن پالیسیز بنائی جائیں گی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کے ساتھ تاج سجے گا وہ مشکل میں بھی آئے گا. لیکن ہم تو اسی دعا کے ساتھ پروگرام سے پھر اجازت چاہیں گے کہ اللہ پاک رحمت کرے, عافیت کرے, آسانی کا معاملہ فرمائے, اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان پر ایسے فضا چھائے کہ کاروبار بھی چل جائیں, بے روزگاروں کو روزگار مل جائے, اور خاص طور پر معیشت کا ڈیریل پہیہ جو ہے یہ اپنے ٹریک پر آ جائے, اور پاکستان ترقی کے سفر پہ گامزن جو تھا وہ جو ٹریک سے اترا وہ دوبارہ گامزن رہے. پارٹی جو مرضی ہو, شخصیت جو مرضی ہو, لیکن اس پاکستان کے لیے مخلص ہو. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.